کہ اللہ نے ایک سورے کے لیے کم از کم جو ہے کوانٹٹی یا جو آیتوں کی نمبرنگ طے کی ہے وہ 3 ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال ہم قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت کا جو ہے چونکہ تینوں 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی جو ہے تفسیر دیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر بہت اچھا ایک میسج اور پیغام ہے۔ اس صورت کے تعلق سے جو ہے یہ بات میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ مکی ہے مدنی، کچھ نے کہا نہیں مدینے میں بھی یہ ہو گئی تھی، کچھ نے کہا نہیں یہ مکہ میں ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی اس کا پس منظر رہا ہو، اور اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ بھی علماء بتاتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے پس منظر رہا ہو، انشاءاللہ اس میں ایک بات جو واضح سامنے آتی وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک بچوں کا انتقال ہوا، اور بالخصوص لڑکوں کا انتقال ہوا، جس پر آپ کو ویسے 3 لڑکے تھے، ایک قاسم جس کے نام سے آپ ابو القاسم آپ کی کنیت ہوئی جو پہلے تھے، ایک ابراہیم تھے اور ایک عبداللہ تھا۔ تو بہرحال آپ کو 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے، تو تینوں کا پے در پے انتقال ہو گیا۔ جب تینوں لڑکوں کا انتقال ہوا تو مشرکین خوشی منانے لگے، کیونکہ مشرکین، اور جیسا آج ہمارا بھی حال ہے، ایک مادہ پرست ٹوٹلی میٹریلسٹک سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس میں مادہ اور انسان کیا پزیس کرتا ہے، کیا اس کے پاس ہوتا ہے، اس سے اس کی عزت اور توقیر۔ اور اسی کڑی کے اندر ایک اور چیز جو سماج کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکوں کا ہونا اور نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے نہیں ہوئے، اس سماج میں جس سماج میں لڑکے فخر کی علامت تھے، لڑکوں کی زیادتی پیدائش کے اعتبار سے سماج کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ رکھتی، اس سماج میں جس سماج کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو رکھا جاتا تھا، اس سماج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک 3 لڑکوں کا انتقال ہونا گویا مشرکین کے لیے ایک طرح سے آپ کے مشن کے انسکسیسفل ناکامیاب ہونے کی ایک دلیل تھی۔ تو مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی، آوازیں اٹھائی اور کہا کہ ابتر عربی زبان میں کہتے ہیں اس انسان کو جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ عام زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دم کٹا، پیچھے کوئی نہ ہو، پیچھے کوئی، جیسا کہ ایک گاڑی چلے گی اس کے پیچھے کچھ ٹریلر سے لگ کر جا رہے ہیں، پیچھے کوئی نہ ہو۔ تو ابتر کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ اس کے بعد کوئی نسل نہیں ہے جو اس کا نام باقی رکھ سکے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ تو انہوں نے خوشیاں منائی۔ یہ خوشیاں کس نے منائی اس کے تعلق سے بہت سارے مختلف اقوال آتے ہیں کہ ابو لہب تھا جس نے منائی، کس نے کہا نہیں ابو جہل تھا جس نے خوشیاں منائی، بہرحال اور بھی نام آتے ہیں مشرکین یا کفار کے جنہوں نے خوشیاں منائی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی وجہ بنی کہ یہ صورت نازل ہوئی، لیکن یقینی طور سے ہم نہیں کہہ پائیں گے کیا، لیکن چونکہ سورہ کا جو اینڈنگ اس انداز سے ہو رہی ہے اس سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہی واقعہ ہوا ہو کہ آپ کے بچوں کا انتقال، اس میں بھی بہرحال اختلاف ہے کہ کس بیٹے کے انتقال پر یہ منایا گیا، لیکن بہرحال لڑکے کے انتقال پر مشرکین نے جو خوشیاں منائی، اسی کی رد میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صبر، دلاسا، ہمت افزائی کرنے کے لیے یہ صورت کو جو ہے نازل کی۔ سورت کا ترجمہ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم جائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو خیر کثیر، کوثر، حوض کوثر، بہت زیادہ جو ہے اچھائی سے جو ہے نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کیجئے، نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے، اور نہر خاص طور سے اونٹ کی قربانی کیجئے۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک یقیناً تمہارا دشمنی دم کٹا رہے گا، بے اولاد رہے گا، یا اس کا کوئی دنیا میں نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس آیت کا بہرحال ترجمہ ہے۔ اب آئیے کچھ تفسیر کی طرف اس کی ہم بڑھتے ہیں۔ سورۃ الکوثر یہ قرآن کی 108 نمبر کی سورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہوئی اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا اختلاف ہے مکی ہے یا مدنی، کیونکہ اس صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم جانتے ہیں مکہ میں کوئی مسجد نہیں، مسجد جو ہے مدینہ میں بنی، سمجھ رہا؟ تو بہرحال اس وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی، بہرحال جو بھی ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور یہ معاملہ سب مدینے میں ہی ہوتا تھا، مکے میں اتنی آزادی نہیں تھی۔ بہرحال صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور اچانک جو ہے آپ پر غشی، وہ جو آپ کی کیفیت وہی جب نازل ہوتی طاری ہوئی، صحابہ خاموش۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے پڑھ کر سنا۔ اس بات سے مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔
تو اسی سے محدثین لکھتے ہیں کہ سورت جو ہے بسم اللہ جو ہے یہ جو ہے اس کی آیت ہے۔ اس بات کو بہرحال چونکہ ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ کو کوئی آیت مانے یا نہ مانے سورہ کی شروعات میں، بیچ میں نہیں، جیسا کہ سورہ قصص میں بیچ میں بھی آتی ہے وہ آیت، شروعات کے اعتبار سے کوئی اس کو آیت مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے اور نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ دیگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انسان انکار کرے تو وہ کافر ہو، لیکن بسم اللہ میں چونکہ اختلاف ہے کہ یہ آیت مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی، تو لہٰذا اگر اس معاملے میں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے تو دونوں پہ کسی پہ لعنت ملامت یا اس کو سست یا جو ہے اس طرح سے اس کو غلط یا کافر نہیں کہا جائے۔ ہاں وہ جو قرآن کا حصہ ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سلیمان نے جو ہے اس رانی کو جس نے اور جس کے قوم نے سورج کی عبادت کو جو ہے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو جب خط لکھا تو لکھا انہ من سلیمان، کہ سلیمان نے جب خط لکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھی خط و کتابت سے پہلے، کسی کو ایڈریس کرنے سے یا خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے بہرحال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا کرتے۔ تو بہرحال تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر ابھی سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے علماء لکھتے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب، ٹھیک ہے، بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ اور سورت الفاتحہ کے اندر بھی وہ کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سورت الفاتحہ کا تو یہ ایک حصہ ہے، کیونکہ سورت الفاتحہ میں جو ہے 7 آیتیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو آیتیں پھر 6 ہی بچتی ہیں۔ تو بہرحال ہر سورت سے پہلے اس کو بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ تو سورہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا انا اعطیناک الکوثر، مجھ پہ سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اسی آیت حدیث سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ نے کہا نہیں مکی ہے، یہ آپ کے بچوں کے انتقال پر، کس کے انتقال پر وہ تو وضاحت نہیں، لیکن لوگوں نے مشرکین نے جو خوشیاں منائی تھی اللہ نے اس کے جواب میں بہرحال جوابی کاروائی میں یہ جو آیت نازل کی۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اب کچھ تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت خیر ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سچویشن، تھوڑا سیناریو، تھوڑی ذہنی کیفیت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اب ذہنی کیفیت بولے تو آپ ہمیشہ یہ مت سمجھیے جو انسان پاگل ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذہنی کیفیت سے مراد ذہنی حالات، آپ جس کشمکش سے گزر رہے ہیں، جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا آپ کو دین اسلام کی دعوت کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مصیبتوں پر اور ان مشرکین کی ان مصیبتوں کے آنے پر آپ کو طعنہ اور تشنیع دینا، جیسے کہ آپ کی 2 بیٹیوں کے نکاح جو ہو چکے تھے ابو لہب کے بیٹوں سے، جیسے آپ نے ابھی ودائیگی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا، جیسی دعوت اسلام کی بات کی طلاق دلوا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسان تھے، یاد رکھیں، فرق یہ تھا کہ ان تک اللہ وحی بھیجتا تھا اور یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اسی سے لفظ مصطفیٰ آتا ہے، اللہ جس کو چن لیتا۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں انسانی نفسیات، کیفیتیں اور حالات ہمارے اور انبیاء کے ایک جیسے، ذہنی اذیتیں ان کو بھی پہنچتی ہے، اگر کوئی وہ کرے تو تکلیفیں ان کو بھی آتی ہے، وہ بھی پریشان ہو اٹھتے ہیں، وہ بھی کبھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کر لوں، لیکن اللہ اپنی ہدایت سے، اپنی وحی سے کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں، نبی کی شان کے لائق نہیں، فلاں کر لوں، تو وہ انسان ہوتے ہیں، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ ان کو سیدھا وحی سے گائیڈنس کیا جاتا ہے، سیدھا وحی کے ذریعے ان کی ہدایت، ان کی مارگدرشن، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس مشن کے اندر جہاں بیٹیوں کو طلاق دے دی جا رہی ہے، پڑوسی ابو جہل روز کچرا ڈالتا ہے اس لیے کہ دعوت کی وجہ سے، اسی طرح آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سارا سماج آپ کے خلاف ہے، اس میں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہونا، اور ایک ایسے سماج میں جس سماج میں بیٹے ہی سب کچھ ہے، عزت اور بڑائی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، لڑکوں کا ہونا بہت اربوں کے نزدیک، بہت اربوں کے نزدیک کیا، آج میں کہوں گا ساری دنیا کا معاملہ وہی، لڑکوں کا ہونا اور لڑکیوں کا ہونا، اس سے آپ فرق پتا سکتے ہیں۔ ایک شخص کا چہرہ اگر آپ کو کالا دکھ جائے، بہت ہی پریشان حال دکھ جائے، تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے اور ہسپتال سے نکل رہا ہے شاید لڑکی پیدا ہوئی۔ ایک شخص خوش اور خرم نظر آ رہا ہے اور بہت وہ خوش ہو رہا ہے اور کوئی بانٹ رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کو لڑکا پیدا، بیٹا پیدا ہوا ہوں گے، تبھی اتنی خوشیاں منائی جائیں۔ تو ہر سماج کا آج ہم دیکھتے یہی حال ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اس سماج میں جہاں بیٹے سب کچھ اور بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا ہے، اتنی بری چیزیں بیٹے، داماد ہے کہنا بولے تو ایک شرم کی علامت تھی، اس سماج، اس سوسائٹی میں اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے پیدا اور انتقال ہو، بیٹیوں کا طلاق دیا جانا، آپ کے بچوں کا بالخصوص لڑکوں کا پیدر پر انتقال ہونا، پڑوسیوں کا روز کچرا ڈالا جانا، لوگوں کا آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کو سوشل بائیکاٹ میں 3 سال تک
پوروں کو الگ کر دیا جانا، یہ معمولی چیزیں نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، ذہنی سکون و اطمینان کے لیے جیسی ایسی کوئی بڑی تکلیف آتی تھی ایک نعمت عطا کر دیتا تھا فوراً۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبوب چچا، جس نے بڑی اسلام کے خلاف تو نہیں تھے، قبول تو نہیں کیا لیکن خلاف بھی نہیں، بہت سپورٹ کیا، بہت سپورٹ، اتنا کہ 3 سال کے عام بائیکاٹ میں وہ بھی ساتھ تھا، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک۔ تو جو ہے ابو طالب جو تھے یہ اسلام تو نہیں لائے لیکن بہت سپورٹ میں تھے، اتنے سپورٹ میں تھے کہ اپنے بیٹے علی سے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی کہ اے علی جو ہے تم اپنے بھائی جو ہے محمد کی بات، مطلب میرے بھتیجے کی بات، محمد کی بات جو ہے تم ماننا، اس لیے کہ وہ سچ کہے، لیکن سماجی پریشر دیکھیے کیا ہوتا ہے، خود ایمان نہیں لائے، ہے نا، اب اندازہ لگائیے اس سے، ٹھیک۔ تو جو ہے تکلیف دی جا رہی تھی اس زمانے میں، اس ستم میں انہوں نے آپ کی مدد کی، یہ انتقال کر جاتے، مشرکین جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بلال رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، اور جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے، اور کئی خاندانوں کو جو غلام تھے اور کمزور تھے مالی اعتبار سے، تکلیف جن میں لڑکوں کی، مردوں کی کمی تھی، جو عربوں میں طریقہ دبا دیا جاتا تھا، تکلیف دی جا رہی تھی، اسی سماج، اسی سوسائٹی کے اندر جو ہے ابو طالب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنا یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا سپورٹ تھا یہ، اور اتنا بڑا سپورٹ تھا کہ ان تمام کو تکلیف دی جا رہی تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ بھی ایک عام زبان میں اٹھا کر نہیں، مطلب جو تکلیفیں دوسروں کو پہنچ رہی تھی اس کے مقابلے میں آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ ابو طالب لیڈر ہے، ایمان تو نہیں لائے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تو نہیں ہے، لیکن پورا سپورٹ ہے، ہاتھ تو نہیں لگا سکتے، یہی وجہ تھی کہ ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جتنی باتیں آتی ہے کہ آپ کا گلا دبایا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی وجڑی رکھ دی گئی، یہ تمام باتیں ان کے انتقال کے بعد کی، تب تک تو کسی نے ہمت نہیں کی، یہی وجہ تھی۔ ان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے ایک یہ ذہنی سپورٹ بھی تھے، چچا تھے، بڑی محبت تھی، اور والد کے بعد جو ہے، اور دادا کے بعد انہوں نے ہی پالا، والد تو انتقال کر گئے تھے پہلے، دادا نے وہ کیا، اور دادا کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں ہوگا، تب سے لے کر انہوں نے کفالت کی، اور مددگار بھی تھے اسلام کے۔ دوسرا فوراً اس کے بعد جو ہے آپ کی بیوی کا، جو اب تک ایک ہی بیوی تھی آپ کی، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، آپ بڑے غمزدہ اور مایوس، ایک طرح سے آپ جو ہے پریشان ہیں، ایک طرف چچا کا سپورٹ جو دین کے لیے مفید تھے، ایک طرف بیوی کا سپورٹ جو گھر سے ایمان والی تھی اور مدد کرتی، پہلے ایمان والی، یاد رکھیں پہلے ایمان لانے والوں میں یہی فرسٹ جو کسی نے اسلام لایا وہ ایک عورت تھی، پہلا جو اسلام کے لیے شہادت دی وہ بھی ایک عورت تھی، بہرحال تو پہلی تھی، آپ غمزدہ ہوئے، اللہ نے آپ کو معراج کا سفر، معراج اسی وقت ہوئی نا، دونوں کے انتقال کے بعد معراج ہوئی، سفر کرا دیا تاکہ وہ جو غم اور وہ ذہنی تکلیف تھی ہٹ گئی، جب غائب کے معاملات آپ دیکھ کر آ گئے، تو اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیے نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ایک آیت آ رہی ہے، ایک سورت آ رہی ہے، غم کی کوئی ضرورت، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا لڑکا انتقال کر گیا، تمہارا بیٹا مر گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ آتا ہی نہ کل کوثر، ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کر دیا نا، کیوں تم غم کر رہے ہو چھوٹی موٹی چیزوں پہ دنیا میں جو کھو رہی ہے تم سے، خیر کثیر عطا کر دیا، بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو اے نبی نواز دیا، یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، دنیا کی نعمتوں کی شکل میں، اور ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ لیڈر کہلائے، آپ نے جو ہے ایک ملک کے آپ سربراہ کہلائے، اور جو جس زمین سے آپ کو بے بس اور بے سہارا اور تکلیف دے کر نکالا گیا تھا، اس زمین پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے واپس غلبے کے ساتھ لایا کہ جو مشرکین اور جو آپ کے دشمن تھے وہ گھٹنے کو بل آ چکے تھے، جن کے پاس منہ کھولنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، مطلب اللہ نے ایسا نوازا کہ ایک انسان جس کو 13 سال تکلیف دے کے اپنے شہر سے نکالا گیا، جب واپس اپنے شہر میں آتا ہے تو ایک فاتح کی حیثیت سے، اور آج سب خطر اس کے جو ہے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں، دیکھیے 10 سال کے اندر اللہ وہ دیتا ہے، یہ بھی خیر کثیر۔ اسی طرح جو ہے دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے جس شخص کو یا جس دین کے لیے قدم رکھنا ممکن نہیں تھا مکہ شہر میں، آج اس دین کی ایک اپنی سلطنت، ایک حکومت اللہ نے آپ کی زندگی میں بنا دی، یہ خیر کثیر ہے۔ اسی طرح دیگر بہت ساری نعمتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، بیویوں کے اعتبار سے، اولاد میں لڑکیوں کے اعتبار سے دی گئی، اور صحابہ کے اعتبار سے جو ساتھی اور دوست دیے گئے، یہ بھی خیر کثیر اس میں شامل ہے۔ تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ ایک اپنے بیٹے کے انتقال پہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں نبی؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر، بہت کثرت سے خیر عطا کیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جو مفسرین لیتے ہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے، وہ نہر کے اطراف کے بہت سارے حالات، وہ کیسی دکھتی ہے، کیا ہوتی ہے، بہت ساری تفصیلات ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے اطراف پرندے بھی ہیں،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول نہر کا پانی تو بڑا اچھا ہوگا، تو کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، ٹھیک ہے، بڑی اس کی خصوصیتیں ہیں۔ کہا اس کے اطراف پرندے، تو کہا بہت اچھا منظر ہوگا، تو کہا پرندے کھانے میں بھی ابو بکر بڑے اچھے ہوں گے، وہ اس میں پرندے ہوں گے، وہ ایک نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اور اسے کوثر اس لیے کہا گیا کہ اس پہ اتنے پیالے ہیں جن سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو پلایا جائے گا، اس کے پانی پینے کے بعد انسان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگیں گی، وہ جنت میں کھائیں گا بھی پیئیں گا بھی، لیکن اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی پینے کی، اس کوثر کے پانی پینے کے۔ وہاں اتنے سارے گلاس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب پینے کے مرتبان ہیں کہ آپ نے فرمایا جیسے آسمان کے ستارے، اتنے مرتبان ہیں، اتنے پیالے، اتنے گلاس ہیں جس میں آپ خود پلائیں گے۔ اور وہاں آپ فرماتے میرا ممبر لگایا جائے گا اور وہاں میں کھڑا ہوں گا اور پھر لوگ آتے جائیں گے، میں انہیں اب پانی دیتا جاؤں گا، جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا وہ کبھی پھر زندگی میں پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ جنت میں لوگ پیئیں گے لیکن ضرورت نہیں رہیں گی، محسوس نہیں ہوں گی لیکن پیئیں گے، یہ ایک الگ چیز، مطلب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ رکھتے ہیں اس کو، ایک الگ چیز۔ تو یہ کوثر ہے، تو کہا ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا، جس کا پانی پی کر لوگ پیاس محسوس نہیں کریں گے، جس پہ اس کثرت سے لوگ پانی پئیں گے، جس کی وجہ سے کوثر اسے اس کثرت سے پیالے ہیں، اور ہر ایک انسان کو ایک پیالہ۔ اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ٹریلینس آف سٹار، صرف ایک ایک چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز، ٹریلینس، تو اتنے اس کے پیالے، اسی وجہ سے کوثر کا۔ تو ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کا جو واقعہ ایک صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ نے فرماتے ہیں میرا ممبر لایا جائے گا، میں کھڑا ہوں گا، لوگ آ رہے ہوں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے دے کر پیچھے کیا جائے گا، میں کہوں گا اے فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو، انہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپ سب کہیں گے کیا کیا؟ وہ کہیں گے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی۔ بدعت مطلب نئے نئے کام کیے، نئے نئے اعمال کیے جو آپ نے نہیں بتائے تھے۔ آپ سب کہیں گے سحقاً، دور لے جاؤ، میں نظر دور لے جاؤ، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ کیا دین کے ساتھ انہوں نے، تو بدعتی لوگ اس حوض کوثر پہ سے پانی نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے آپ کو کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا گیا۔ لیکن یہاں لوگ ایک چیز لاتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو پتہ ہوگا کہ میری امتی ہے نا، تو یاد رکھیے یہ تو آپ کو بتایا جائے گا اور ہر امت پہچانی جائیں گی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہر کسی کے پیچھے جھنڈے ہوں گے، فلیگز ہوں گے جس سے پہچانے جائیں گے کون ہے۔ یہ تو کوئی ممکن ناممکن بات نہیں کہ اللہ کے رسول پہچان لیں گے، تمام انبیاء پہچان لیں گے اپنی امت کو، ہر امت ایک جھنڈے تلے ہوں گی، فلیگز ہوں گے ان کے، وہ کیسے واللہ عالم پہچانے جائیں گے، سمجھ رہا؟ یہ تو آپ کو بتایا جائے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا امت نے کیا کیا، اس لیے کہ آپ عالم الغیب نہیں۔ تو یہاں پتہ چلا اس خیر کثیر کو اگر حاصل کرنا ہے ایک امتی کو، تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت ایجاد نہ کرے، ورنہ حوض کوثر پہ سے اس کو پیچھے کر دیا جائے گا، عام الفاظ میں کہوں تو ہکال دیا، اور اسے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو جو جام کوثر پینا چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ سے، تو اسے چاہیے کہ اپنے نبی کے طریقے پہ ساری زندگی، اور اس میں کوئی چیز نہ کمی کرے نہ کسی چیز کا اضافہ کرے، ورنہ اس حوض کوثر پہ سے اسے نکال دیا۔ تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر حوض کوثر عطا کیا۔ اور دونوں باتیں درست ہیں، اس لیے کہ حوض کوثر خود ایک خیر کثیر کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ خیر کا حصہ، دنیا میں مختلف چیزوں کے اعتبار سے خیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا، اور آخرت میں دیکھیے صحابہ خود ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیر کثیر جو عطا کیا تھا، اس کی ایک علامت ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 11 یا 12 آتی ہے۔ آپ سے خود فرماتے ہیں کچھ انبیاء ایسے ہوں گے روز قیامت جو اکیلے آ جائیں گے، ایک بھی فالوور، ایک بھی ماننے والا نہیں، کچھ کے پیچھے 2 ہوں گے، 1 ہوں گے، پیچھے 2 ہوں گے، کچھ کے پاس 80 ہوں گے، بس اتنے ہوں گے۔ اور میں دیکھوں گا بنی اسرائیل بہت تعداد ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم اس سے زیادہ ہوں۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے اولادیں پیدا کرو، اس لیے کہ میں اس روز جو ہے تمہاری تعداد پر فخر، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ دیکھیے، تو یہاں انبیاءوں کی حالات دیکھیے کہ ایک بھی نہیں ہے، 1 ہے، 2 ہے، 30 40 50 100 80 ہے نا۔ بنی اسرائیل سیکنڈ ٹو امت محمدیہ ہونے والی، نیکسٹ ہوں گی، اس لیے کہ آپ نے کہا امید ہے میری امت جو ہے سب سے زیادہ ہوں گی، بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے میری امت، اتنے تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوں۔ تو دیکھیے صحابہ کی تعداد دیکھیے، کچھ انبیاؤں کو تو ایک بھی نہیں ملا ہے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ ساتھی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے اصحاب جو ہے ساتھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک؟ تلامید اسٹوڈنٹ نہیں تھے، یہ ساتھی، اور ساتھی جنرلی کیلیبر کا ہوتا ہے بہت، اسی لیے اس کو اصحاب کہا جاتا ہے۔
टीचर और स्टूडेंट को कभी भी साथी नहीं कहेंगे आप, दो स्टूडेंट्स को साथी कहा जाता है। यहाँ देखिए असहाब कहा गया इसलिए कि अल्लाह ने इनको तैयार किया गया, अल्लाह ने तैयार किया था। और अल्लाह ने खुद कुरान में बयान किया कि सहाबा की मिसाल तौरेत और इंजील में भी अल्लाह ने दी। तो गोया सहाबा भी चोजन पीपल थे, सेलेक्टेड पीपल थे, चुने हुए लोग थे। बहरहाल तो ये भी खैर कसीर। तो बहुत सारी बातें, लेकिन खैर कसीर से मुराद कुछ भी खैर जो अल्लाह ने दिया, और हौज़े कौसर भी हो सकता है, क्योंकि हौज़ कौसर भी खैर कसीर की एक एग्जाम्पल या मिसाल, ये याद रखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अतैनाकल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर कसीर अता किया, कौसर अता किया, हौज़े कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो आप क्या कीजिए, नमाज कायम कीजिए। आप क्या कीजिए, तो जो रब के लिए जो है नमाज पढ़िए, बड़ाई बयान कीजिए, नमाज कायम कीजिए। वन्हर, और क्या कीजिए इसके साथ, कुर्बानी कीजिए। नहर कहते हैं ऊँट की। तो आप जो है नमाज कायम करें और कुर्बानी नबी जो है अल्लाह के लिए देते रहे। गोया इससे एक बात पता चल रही, वो ये है कि एक आयत में तो कहा हमने आपको खैर कसीर अता किया, खैर कसीर अता करने के बाद दूसरी आयत क्या बोल रही है कि आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इससे एक बात पता चलती है कि नमाज कायम करना और कुर्बानी देना ये एक तरह से शुक्राना होता है जो अल्लाह मुख्तलिफ नेमतें हमें अता करता है। इसलिए देखिए यहाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर से कहा गया कि आप नमाज कायम कीजिए और क्या कीजिए, साथ जो कुर्बानी दीजिए। मतलब नमाज कायम, पहले तो कहा खैर कसीर दिया, फौरन कहा नमाज कायम कीजिए और कुर्बानी। मतलब गोया नमाज और कुर्बानी एक तरह से शुक्राना होता है किसी अमल के बदले या किसी चीज़ के बदले जो अल्लाह हमें जो है अता करता है। तो अल्लाह जो चीज़ अता करता है ये एक तरह से उसका बदला हो सकता है। तो ये बात को हम भी जहन में रखें। अल्लाह ने किसी भी किस्म का हमें खैर दिया तो नमाज एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है उस खैर के लिए शुक्राना अदा कर कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये फला फला चीज़, ठीक। और कुर्बानी देना ये भी बड़ी अहम चीज़ है। कुर्बानी देने से अल्लाह खुश होता है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 ज़िलहिज्जा को, जिसको आम जबान में बकरीद, 10 ज़िलहिज्जा को जानवर ज़ुबाह करने, नहर खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल अल्लाह को बहुत महबूब अमल है कुर्बानी है। कि अल्लाह हम जानवर की कुर्बानी दे के ऐलान करते हैं कि वक्त आने पर हर चीज़ तेरी राह में हम कुर्बान कर देंगे, ऐलान होता है। तो यहाँ कहा कि फसल्लि लिरब्बिका, तो नमाज कायम की। तो गोया देखिए इशारा हो गया है कि अगर अल्लाह भी हमें कोई नेमत या शुक्र दे तो हम क्या करें, नमाज कायम करें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई खबर पहुँचती अच्छी, आप सजदे में गिर जाते हैं। कोई मुसीबत आती, कोई आंधी आती, कोई तूफान आता, कोई परेशानी होती, आप मस्जिद की तरफ भागते, मतलब नमाज पढ़ते। खुशखबरी आई तो नमाज, सजदे में गिरना, मुसीबत आई तो नमाज, नमाज दोनों के लिए हल याद है। और अल्लाह ने इस बात को सूरह बकरा में फरमाया, बयान भी किया, वस्ताईनु बिस्सब्र, मांगो अल्लाह से सब्र और नमाज के जरिए मांगना है हमको याद रखना। तो यहाँ शुक्राना भी है नमाज, हाजत के लिए दुआई है नमाज, दुआ की एक किस्म है नमाज, अल्लाह का एक फरीज़ा फर्ज करदा एक हुक्म भी है नमाज। बहुत सारी चीज़ें नमाज है। नमाज के इतने फ़वाइद है कि हम गिनते जाए तो मुमकिन नहीं याद रखी कि हम एक जगह जमा कर, इतने फ़वाइद। बहरहाल यहाँ का फसल्लि लिरब्बिका वन्हर कि आप जो है नबी नमाज कायम की और कुर्बानी दीजिए अपने रब के लिए। तो यहाँ कुर्बानी का हुक्म दिया गया, नमाज का हुक्म दिया। हम भी जब भी अल्लाह ताला कोई नेमत अता करे तो हम भी कुर्बानी दें, नमाज पढ़े और कुर्बानी दें। तो कहा फसल्लि, तो नमाज कायम करे, वन्हर और कुर्बानी दें। इससे एक बात और पता चलती है कि नमाज और कुर्बानी दो ऐसे अमाल है जो खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए। इसलिए कि नबी को कहा जा रहा है, ए नबी नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए, ये दोनों अमल खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए, याद रखिए। तो आप कहेंगे ऐसा कौन है जो अल्लाह के लिए नहीं करता है? मैं कई मिसालें दे सकता हूँ, इतना वक्त नहीं है कि गैरुल्लाह के लिए भी लोग ये काम करते। गैरुल्लाह के लिए कभी देखना है तो किसी जगह जाके देख लीजिए, जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा अपने अपने माबूद खड़े कर लिए हैं, उन लोगों को देखिए। आप मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि वो अल्लाह को छोड़कर कैसी मुख्तलिफ चीज़ों की जो है इबादतें कर रहे हैं। याद रखिए कि क़िबला तो एक तरफ आपको दिखेगा, नमाज दूसरी सित में लोग पढ़ते हैं बहुत सारे। देखिए आप कहीं कहीं जैसी मुकामात हैं जिनको लोगों ने दरगाह का नाम दे दिया और वहाँ क़िबला तो है पीठ की तरफ, नमाज हो रही है दरगाह की तरफ। कई मुकामात हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्रे सगीर में तो अनगिनत है कि नमाज के लिए क़िबला उन्होंने उस दरगाह को बना लिया, जबकि क़िबला उसके उल्टे से साइड में या इधर साइड में। फसल्लि लिरब्बिका, नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए, जैसे बताया गया। ठीक है, ये भी बड़ी जरूरी है। तो फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज कायम कीजिए, कुर्बानी दीजिए। और कुर्बानी सिर्फ किसके लिए होंगी? अल्लाह के लिए। याद रखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? कुर्बानी गैर, चलो नमाज तो बहुत कम दिखेंगे आपको गैरुल्लाह के लिए, कुर्बानी तो गैरुल्लाह के लिए इतने धड़ल्ले से लोग पढ़ रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी, घर में एक बकरा घुस गया, आकर घर में अनाज खा रहा है, घर के जो झाड़ बड़ी मेहनत से लगा है उसे खा रहा है, लेकिन अगर उसको हकालना भी तो लोग उसको बोलते चलो उधर जाओ, चलो उधर जाओ। अरे क्यों?
دوسری بکریوں کو تو آپ مارتے ہیں, دوسرے بکروں کو تو آپ ٹانگ توڑ دیتے, نہیں فلاں بابا کا بکرا, اس کو نہیں کر سکتے. گویا وہ چھوڑا ہوا بکرا صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسا ہے کہ بس جہاں چاہے چرے. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ایک معجزہ دکھاؤ, کیا؟ تو پتھر میں سے اونٹنی نکالو. صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا دیکھو اونٹنی تو نکل آئیں گی, لیکن پھر اللہ جو کنڈیشن دیں گا اس کو فالو کرنا ضروری ہے. کہا لاؤ تو صحیح. اللہ کا حکم, صالح علیہ السلام نے حکم دیا, چٹان کو اونٹنی نکل آئی. اللہ کی طرف سے حکم آیا, اس اونٹنی کو کسی بھی جگہ چرنے سے نہیں روکا جائے گا, کھیت میں جائے, کھلیان میں جائے, گھر میں جائے, ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. تو کہا نہیں اس کے ساتھ بچہ بھی چاہیے, تو بچہ بھی لو, دودھ دینے والی بھی لو, چلو لو. اب اس بچے کو اور اس اونٹنی کو کوئی ستائیں گا نہیں. قوم نے کیا کیا, اس کے پیر کاٹ دیے اور اس کو ختم. پھر اللہ کا عذاب آیا. سمجھ رہے بات؟ تو گویا یہ ہمارے بکرے جو فلاں لوگوں کے نام پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں, گویا وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی بن جاتے ہیں پورے کے پورے. ہے نہیں ہے غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں, کندوریوں کے نام پر یہ قربانیاں ہو رہی ہمارے علاقوں کے اندر, کہ ایک بکرا, ایک گائے, ایک بیل کسی کے نام سے چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے, ایک عمر کو پہنچتا ہے جس عمر میں ان کے نزدیک 1 سال 2 سال جو منت ہوتی ہے وہ پوری ہونے کے بعد اسے سنبھالتے ہیں, پالا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے. سارا محلہ کھلا رہا, ہر کوئی احترام کر رہا, کوئی اس کو سلام کر رہا, کوئی اس کو ہاتھ لگا رہا, اور پھر اس کو ایک مخصوص وقت میں لے جایا جاتا ہے. 11 لوگ, 21 لوگ, 31 لوگ, 41 لوگ, 51 لوگ, 251 لوگ, بڑا جانور ہو تو سب جاتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. اس جانور کو ایک فلاں مقام پہ لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے اور سب کو کھلایا جاتا ہے. یہ ہے غیر اللہ کے نام کی قربانی. ارے نہیں بھائی, آپ نے غلط سمجھ لیا, ہم ویسا نہیں کرتے. ہم لے جا کر اللہ کے نام پہ کاٹتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, دلیل بہت صحیح ہے, اللہ کے نام پہ کاٹتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا اللہ کے رسول کہ میں ایک فلاں مقام پر, یہ فتح مکہ کی بات ہے, جب شرک ختم ہو رہا تھا, بت مٹا دیے جا رہے تھے, لوگ ایمان میں آ رہے, میں ایک مقام پہ قربانی کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس مقام پہ دور جہالت میں کوئی بت خانہ تھا؟ تو کہا نہیں. کیا دور جہالت میں مشرکین وہاں قربانی کیا کرتے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر کر لیں. ان کی ایک نظر تھی, منت تھی کہ فلاں مقام پہ قربانی کرو. تو اللہ کے رسول نے سیدھے نہیں کہا یہاں کر لو. کیا اس مقام پہ کوئی بت خانہ تھا؟ مطلب اب تو توڑ دیا گیا ہوگا, لیکن تھا. تو کہا نہیں, بت خانہ نہیں تھا. کہا کیا وہاں دور جہالت میں مشرکین ذبح کرتے تھے؟ چلو بت تو نہیں تھا, لیکن کیا مشرکین کا طریقہ تھا ذبح کرنا؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر ذبح کرو. آج آپ جہاں جا کر یہ کریں ہم اللہ کے نام سے قربانی دیتے ہیں, نسبت کس کی طرف ہے اس کی؟ یہ تو اللہ کا نام تو خالی بسم اللہ ذبح کریں. نسبت اس بکرے کو اگر میں کہوں کہ یہاں لا کے کاٹ دیجیے ہمارا IRC میں, تو آپ کاٹیں گے؟ نہیں. تو نسبت, ہاں مسئلہ وہی تو ہے. پھر نام اللہ کا ہے, صرف نسبت کسی اور سے ہے, خوش کرنا کسی اور کو مراد ہے. پھر آپ کہہ رہے نہیں اللہ کے نام سے تو ہو ہی رہا ہے بھائی, میں کہاں ہوں, وہ تو میں اس کے خلاف کہاں ہوں. لیکن آپ نسبت خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غیر اللہ. یہی تو ہے, اس صحابی کو اللہ کی اجازت نہیں دی. قربانی ایک بڑی اہم عبادت ہے, یاد رکھیے. کبھی بھی اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم کبھی نہ کریں. صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے, قربانی کو اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نیت سے کیا, وہ بھی ضروری ہے. ورنہ بہت سے لوگ قربانیاں کرتے ہیں بلی کی نیت سے. مثالیں دوں, بلی کی نیت سے قربانی ہوگی. آپ نے نئی گاڑی خریدی, آپ قربان کرنا چاہتے اللہ کا, آپ نے ایک جانور کو قربان کیا, قربان کر کے اٹھا کر پھینک دیا. کھاتے نہیں اس جانور کو, مرغا ہوتا ہے کبھی, مرغی ہوتی ہے کبھی, بکرے کا بچہ لاتے ذبح کر کے پھینک دیتے. کیا ہے یہ قربانی؟ تو وہ جانور ہے اس کو ذبح کر کے ہم کھاتے ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوا جانور, وہ حلال ہے نا. یہاں پھینک دیا جاتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک انڈا رکھ دیا, اس پہ سے گاڑی چلا دی, قربانی ہوئی نا انڈے کی. لیکن یہ آپ دیکھیے یہ طریقہ اللہ کے رسول, یہ کہتے ہیں بلی. بلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں, وہ اپنے معبودوں کو, بتوں کو یا علاقائی جنوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا جاتا ہے کہ ایک چیز ذبح کر کے چھوڑ دی جاتی ہے. جس کا خون وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کی لاش وہیں چھوڑ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس کا خون چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کو وہیں مرتا چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یہ ہے بلی. یہ قربانی نہیں. اور اسلام میں بلی کا تصور نہیں, قربانی کا. اس لیے کہ اسلام میں قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو قربانی کا جب حکم دیا واضح کر دیا. سورہ حج کو آپ پڑھی, اس میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. نہیں پہنچتا جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو, جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے. تو گویا ہمارا رب خون پینے والا یا گوشت کھانے والا رب نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے بلی. قربانی ہمارے لیے ہوتی ہے, وہ نیت ہے جو اللہ قبول کرتا ہے کہ جب بندہ جانور کر رہا ہے تو کل جان بھی دیں گا, مال بھی دیں گا, اولاد بھی دیں گا میری رات. یہ معنی ہے, یہ مقصد ہے قربانی کا, یاد رکھیے. تو یہاں غیر اللہ کے لیے قربانی ہو, بلی چڑھائی جا رہی ہے. قربانی گھر بنانا ہے تو پہلے بولے ایک بکرا کاٹ دو. کیوں نہیں؟ اللہ گھر بنا رہا ہے شکر کے نہیں, شکر میں نہیں, آپ علاقے کے جن کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا, بولے کو مر جاتا, بھگ مانگتی زمین, بھگ مانگتا گھر, بھگ مانگتا کنواں, بھگ مانگتا کھیت, بھگ مانگتا فلاں, بھگ مانگتی گاڑی, مر جاتا بولے جو آدمی پہلا چڑھا تھا کوئی ایک. تو یہ علاقائی جنوں کو خوش کرنے کا معاملہ ہے, یہ اللہ کی قربانی. فصل لربک ونحر, نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے.
اللہ کے لیے اس نیت سے، اسی طریقے سے جس طریقے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سمجھ رہا بات؟ اسے کہا جائے گا قربانی. یہ بڑی اہم چیز. تو ہماری قربانیاں کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. ہماری نمازیں کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. اس کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کوئی نماز، غیر اللہ کے لیے کوئی قربانی اسلام میں نہیں ہوتی ہے. اور یہ اگر کوئی کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا شرک. ایک اور واقعہ سناتا ہوں اس بلی کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مقام میں نے دیکھا کسی گھر میں ایک بہو لائی جا رہی ہے، بیوی لائی جا رہی ہے ایک شخص. تو ایک شخص آ کہا رک جاؤ، روک دو اس لڑکی کو، اور فوراً ایک مرغا لایا گیا. مجھے لگا شاید خوشی میں یا پتہ نہیں کیا ہے، ایک لگنے لگا تصور کی قربانی دی جا رہی ہے. انہوں نے کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس کے ایسا کٹی ہوئی گردن جو کھلی ہوئی ہے اس میں خون ٹپک رہا، ایسا لے کے پیچھے چل رہے ہیں اور کہا اس لڑکی کو اب اس سے پیر رکھ کر اندر آؤ. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اور پھر اس جانور کو پھینک دیا، انہوں نے بازو پھینک دیا. تو بولے یہ نحوست نکالنا ہے. کیا نکالی جا رہی تھی؟ نحوست. گویا علاقے جنوں کو خوش کیا جا رہا تھا اور جانور کو پھینک دیا گیا. یہ ہوا غیر اللہ کے. ان جانوروں کو لا کے اب درگاہوں پہ چڑھا رہے، یہ ہوا غیر اللہ کے. نہیں، اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی نسبت سے. اور وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ یہاں ہو سکتی ہے، وہاں ہو سکتی ہے، کوئی بھی. لیکن ایسی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں لوگ آ کر شرک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں. اس جگہ پہ اللہ کے رسول نہیں جاتے. نہیں، وہ تو مشرکین بتوں کی کرتے تھے نا، یہ تو اللہ والے تھے. تو اللہ والوں نے بولے کہ تم کو یہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی خبر تھی، موسیٰ علیہ السلام کی خبر تھی. آپ نے خود حدیث میں کہا کہ اگر کبھی میں شام جاؤں، فلسطین جاؤں، تو تمہیں موسیٰ کی خبر بتا سکتا ہوں یہاں ہے بول کر. آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر معلوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی خبر معلوم تھی. آپ بھی کہنا تھا میرے صحابہ ہاں تم بھی قربانیاں کیا کرو. یا یہ کہہ کے جانا تھا اللہ میرے اصحاب اب میں انتقال کر جاؤں گا تو میں فلاں جگہ تدفین ہوں گا تو میرے پاس بھی لا کر قربانیاں کیا کرو. تو کیا آپ نبیوں سے مقدس ہے؟ آپ جو پیر اور ولیوں کو مان رہے جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں، جبکہ انبیاء نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا. اگر کوئی مقام ہوتا جہاں قربانی کرنا مقدس ہوتی، جائز ہوتی اللہ کے نام پر بھی، تو وہ ہوتا اللہ کے رسول کا روزہ. یہ آپ کی خبر مبارک. جب وہاں نہیں ہے تو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں صحابہ کو کہا کہ تم فلاں تو جاتے ہو نا فلسطین، موسیٰ کی خبر کے پاس کبھی قربانیاں کر دیا کرو. کبھی جا کے ابراہیم علیہ السلام جو الخلیل کے اندر، جس کو آج جو ہیبرون کہتے ہیں شہر میں، وہاں خبر آج میں وہاں کر لیا کرو. یہ شرک، یہ کفر ہے، بہت بڑا کفر. تو کہا نماز قائم کی، قربانی کی. ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی نام بے نام و نشان رہنے والا. اب آیا معاملہ اس آیت کی طرف جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی تھی. واقعہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کا پے در پہ ایک کے بعد ایک انتقال کر جانا. اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت رہیں گی واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا حکمت رہی ہے. لیکن علماء جو حکمتیں دیتے ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے جو ہو سکتی کہ اللہ نے آپ کو لڑکی عطا نہیں کی، تو یہ ہے کہ آج دیکھیے جو نبی کے خاندان سے سیدھے نہیں ہیں ان کو کتنا زام ہے اپنے اس خاندان سے ہونے کا. سیدھے ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا کرتے تھے. سمجھے نا، بیٹیوں سے برانچز چل رہی ہے، چچیرے بھائیوں سے برانچز چل رہی ہے، تو کتنا زام ہے. خاندان سے تو دور، خالی اس علاقے کے ہونے کا زام دیکھیے ہم فلاں ہیں، قومی زام. سمجھ رہے، خاندان تو دور، خالی علاقے سے ہونے کا زام دیکھیے لوگوں میں، ہم فلاں علاقے سے ہیں، ہم فلاں زبان بولنے والے ہیں. شاید یہ حکمت رہی. اللہ اس معاملے کو رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، ختم کر دینا چاہتا. اس کے آگے واللہ وہ اللہ ہی جانتا ہے بھائی کیا وجہ ہے، لیکن یہ حکمت ہو سکتی. سمجھ رہا بات. تو اللہ نے آپ کے لڑکوں کو حیات نہیں رکھا. مشرکین جب آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے خوشیاں منائی اور کہا اب تو محمد کا نام لینا کوئی نہیں ہے، اس کا مشن آگے چلنے والا نہیں، اس کی تحریک یہیں ختم ہو جائیں گے. اور ظاہر سے کوئی بھی تحریک کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو معلوم؟ تحریک لڑکیوں سے نہیں لڑکوں سے. سمجھا، تحریک چلانا. زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو زکریا علیہ السلام کی دعا ہے اللہ مجھے کہ لڑکا عطا کر، اس لیے کہ لڑکی نبی نہیں ہو سکتی. اور بنی اسرائیل میں طریقہ تھا، اللہ کیا کرتا تھا، ایک خاندان میں پھر اسی خاندان میں لڑکے دیتا تھا جو انبیاء بنتے تھے. زکریا علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اس قوم کو ایک نبی کی ضرورت ہے اور نبی لڑکا ہو سکتا ہے. لڑکے کی دعا کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایک جو ہے وارث چاہیے تھا، ایک نبوت کو آگے لے کے چلا. بنی اسرائیل میں ایک زمانہ آیا کہ تقریباً بنی اسرائیل کے مرد قتل کر دیے گئے تھے، ایک عورت حاملہ باقی. سارے لوگوں نے مل کر دعا کی اللہ اس سے لڑکا پیدا اور وہ نبی ہو، اس لیے کہ اب نسل نہیں. اور اللہ اس نسل میں اولاد دیتا تھا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت جب اولاد پیدا ہوئی لڑکا تھا اور اس لڑکے کا نام رکھا گیا شمون. اور وہ شمون علیہ السلام بعد میں چل کے وہ نبی بنے، جو کہ جو ہے طالوت والے واقعے کے اندر آتا ہے کہ طالوت کو ایک ان کے نبی نے جب چنا تو لوگوں نے کہا طالوت کو ہم پر کیوں بادشاہ بناتے ہو؟ تو نبی نے کہا وقت کہ اللہ نے اس کو سمجھداری اور جسمانی طاقت. وہ واقعے کے اندر شمون علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ آخری لڑکے تھے جو بچے تھے. تو لڑکوں سے چلتی ہے. سمجھ رہے بات. تو اب مشن اینڈ ہو رہا ہے ایک طرح سے ظاہری طور سے، تو مشن اینڈ دکھ رہا ہے، لڑکے ختم، مشن ختم.
تو کہا ان شانی کو الابتر، اللہ جواب دے رہا نبی آپ کو کوئی پریشان ہونے، دل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مایوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان، گویا اس کا دوسرا معنی ہے آپ کا نام و نشان رہنے والا ہے، آپ کا دشمن جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے اس کی چاہے ہزاروں اولادیں ہو جائے یہ بے نام و نشان ہوں گے۔ آج جتنے مشرکین کو ہم یاد کرتے ہیں سوائے سیرت کے اس کے علاوہ کبھی یاد کرتے ہیں جو مشرکین کے نام آج تھوڑے بہت باقی ہیں بڑے بڑے سرداروں کے، اس کے علاوہ جو جنگ بدر میں عہد میں مر کھپ گئے، کون پہچانتا ہے ان مشرکین کو آج؟ کبھی آپ نے سنا مکہ گیا تو یہ کنواں تھا، اس میں 10 مشرکین ڈالے گئے، پہلا یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا، کس کو پرواہ ان کی، مر کھپ گئے، نسلیں چلی ہوں گی لیکن کوئی ان کو نہیں پہچانتا ہے۔ خود ان کی نسلوں نے ایمان لانے کے بعد ان کا نام لینا پسند نہیں کیا کہ ہمارے جد اعلیٰ تھے یہ،